أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 اور 100 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک منتقل کر دیں. اب آگے بندوں نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا، ان احکام سے ہدایت حاصل کرنی ہے نہیں کرنی، یہ ہر بندے کا اپنا فعل ہے. اور اللہ نے بندے کو اچھے اور برے کی تمیز عطا فرمائی ہے. اچھا کرنا یا برا کرنا یہ بندے کا اپنا ذاتی فعل ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا جو بھی تم چھپاتے ہو، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید میں کوئی برا کام کروں گا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، یا میں نے کوئی نیکی کی تو جب تک میں چند لوگوں کو دکھاؤں گا نہیں شاید اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہے. بندے نے اچھا کام کیا، چاہے جتنا بھی چھپ کے کیا، اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے. اور اگر کوئی برا کام کیا، چاہے جتنے بھی پوشیدگی کے ساتھ کیا، اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے. تو یہاں پہ بیان فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو احباب دی وقار، دنیا کے اندر جتنے بھی رسول تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے، ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکام آئے انہوں نے لوگوں کو بتا دی. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہوں نے لوگوں کو ان سے منع فرما دی. نیکیاں کرنے پر لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ثواب کی بشارتیں دی. برے کام کرنے پر جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. تو انبیاء کرام کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف سے منع کردہ چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اچھے اعمال کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. لیکن ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سارے لوگ نیک عمل کرنے لگ جائیں یا کسی بندے کو زبردستی پکڑ کے نماز کے لیے کھڑا کر دینا. یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے. انبیاء کرام کی ذمہ داری صرف اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے. اور وہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر جلوہ فگن ہوئے، ہر نبی نے اللہ کے احکام کو کما حقہ لوگوں تک منتقل کر دیا. اب آگے ان احکام کے مطابق عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بندے کی اپنی مرضی ہے.
اور اس عمل پر سزا یا جزا دینا یہ بھی انبیاء کرام کا کام نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے۔ یعنی احکام پہنچا دینا یہ انبیاء کرام کے ذمہ ہے، پھر ان احکام کے مطابق عمل کرنا یا نہ کرنا یہ لوگوں کا معاملہ ہے، اور ان کے ان اعمال پر سزا دینا، جزا دینا یا نہ دینا کچھ بھی یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے کہ رب تعالیٰ چاہے تو کسی کے برے عمل پہ اسے سزا دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو کسی کے اچھے عمل کو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ کسی کی چھوٹی سی نیکی کو قبول کرے اور اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور چاہے تو کوئی بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ایک ایسا گناہ ہوا، چھوٹا سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو ہر وقت بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ غلطی سرزد ہو جائے تو پھر فوراً اللہ کی رحمت میں امید باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رب تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی یہ بندوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے بندو کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ دیں گے کہ ہم تک تو اللہ کے حکام پہنچے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے بھی صحیح، دیگر انبیاء کرام کی امتیں اس بات کا ہی انکار کر دیں گی کہ ہماری طرف اللہ کے حکام پہنچے، پھر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کے لیے کہ اے باری تعالیٰ انبیاء نے تیرے احکام کما حقہ پہنچا دیے، ان لوگوں نے خود اعمال نہیں کیے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے خود ہی تلقین فرما دی کہ اے لوگوں کہیں تم اس خوش فہمی میں نہ پڑے رہنا کہ ہم جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، یا کہیں اس خوش فہمی میں پڑے رہو کہ ہم تو بڑے چھپ چھپا کے گناہ کرتے ہیں، ہمارا گناہ تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو بھی تم کرتے ہو، چاہے تم پوشیدگی میں کرتے ہو یا ظاہراً کرتے ہو، چاہے اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، اللہ کو بندے کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ ابھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، بندہ اپنے تئیں ارادہ کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا کام کر بھی پائے گا یا نہیں کر پائے گا، بلکہ بندے کے دل میں تو ابھی خیال بھی بعد میں آتا ہے، اللہ پہلے ہی جانتا ہے۔ بندے کی ابھی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، یہ بدبخت ہوگا یا خود خوش بخت ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کو پہلے سے ہی علم ہے۔ لہذا ہر بندے کو یہ ذہن میں خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ سمجھے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال لے لیا، کسی کو سودا دیتے ہوئے تھوڑا تول کے دے دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلا تو نہ چلے، خالق و مالک کو اس ہر چیز کا پتہ ہے، اور حساب اور جزا والا معاملہ اسی نے کرنا ہے۔ اگر دنیا والوں نے کرنا ہو تو پھر تو بندہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دنیا والوں کی نگاہ سے بچ گیا، اب جان چھوٹ گئی۔ جس خالق و مالک نے حساب معاملہ کرنا ہے اس سے تو ہمارا کوئی عمل پوشیدہ رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہیے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تم کو ناپاک کی کثرت اچھی ہی لگتی ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پہ پھر تنبیہ کی
کہ اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ اچھا اور برا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اچھے اعمال کرنے والا ہے اللہ اسے بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو برے اعمال کرنے والا ہے اللہ اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو، اچھی اور بری چیز یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح کالا اور سفید آپس میں برابر نہیں ہے، ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ فرق ہے، ہر چیز کے اندر علیحدہ علیحدہ تمیزیں ہیں، تو انسانوں کے اندر بھی جو اچھے ہیں یا برے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگتی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ بندہ بڑا بد کردار ہے، بڑے خبیث عمل کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کے اندر بڑا رزق موجود ہے، بڑا مال موجود ہے، بڑی کوٹھیاں کاریں بنگلے ہیں، دنیا میں بڑی عیش و عشرت سے رہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو نیکوکار ہے وہ بڑی مشکل سے کھانے پینے کے معاملات چلا رہا ہے، تو یہ آپس میں دنیا کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہے۔ تنبیہ کر دی وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ جو خبیث ہے ناپاک ہے اس کی کثرت تمہیں اچھی لگ رہی ہے، ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں تم اسے اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی اچھا ہے جو زیادہ نیک ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تو جو جس قدر متقی بنتا جائے گا وہ اللہ کی نگاہ میں اسی قدر بلند درجے حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرما دی کہ اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اچھے ہیں ان کے لیے بڑے انعامات ہیں، بڑی جزائیں ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عزت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہے، قبر میں بھی ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، حشر میں بھی ان کا استقبال ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو برے ہیں، برے اعمال کرنے والے ہیں، انہیں دنیا کے اندر بھی عزت نہیں ملتی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو دنیا میں شہرت، عزت، آرام، سکون مل بھی گیا تو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگا، حشر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو صحیح معنوں میں کامیاب وہی ہے کہ جو دنیا کی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ گزار گیا، پھر اس کی قبر بھی بہترین بن جائے گی اور حشر بھی بہترین بن جائے گی۔ اور بار بار تنبیہ کی جا رہی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یقیناً جنہیں عقل اور شعور ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، اگرچہ ظاہراً دیکھنے والوں کو وہ دیوانہ محسوس ہوتا ہو، پاگل محسوس ہوتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عقل والا ہے، وہ عقل مند ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، چاہے وہ جتنا پڑھا لکھا ہے، آپ کے دیکھنے میں جیسا بھی سلجھا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ گویا کہ عقل والا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرنے والے معاملات نہیں کرتا، برے اعمال کرتا، اسے یقیناً عقل والا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جو عقل والا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ جس خالق و مالک نے مجھے اتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا، رہنے کے لیے مجھے دنیا کی زندگی عطا فرمائی، رہنے کے لیے گھر دیا، کھانے پینے کے لیے عمدہ قسم کے اناج، پھل، چیزیں پیدا فرمائیں، تو وہ یقیناً اسی کا خوف اپنے دل میں بسائے گا اور اسی کی عبادات کی طرف مائل ہوگا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تنبیہ کی گئی کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، وہ کامیابی حاصل کر جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر جاتا ہے، اور آخرت میں بھی جو حقیقی کامیابی ہے وہ بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق